السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ پرانے وقتوں کو زیادہ یاد نہیں کرتے، نئے دنوں میں گن لگ جاتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت ہی پسند آتی ہے جو تھوڑا شرماتی ہو، خوبصورت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عورت اس مرد کی ہمیشہ عزت کرتی ہو۔ محبتیں وہ کیل ہیں جو ہم خود میں ٹھونک رہے ہوتے ہیں، جو نکلتی ہے تو سوراخ کر دیتی ہے، بدنما سوراخ۔ عورت تب سمجھدار ہوتی ہے جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ میک اپ کرنے کی بجائے اس کی ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ مرد مضبوط ہے، یہ بات مردوں کے ذہن میں اس طرح مضبوطی سے بٹھا دی گئی ہے کہ اب مرد دل کے درد کو آنسو بنا کر آنکھوں سے بہانے کی بجائے اس درد کو دل میں لے کر مر جاتا ہے، جسے لوگ ہارٹ اٹیک کا نام دے کر دفن کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل سے، روح سے ہوتا ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں انسان کا بلند رتبہ یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو، اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا تمہارا مقدر بدل دے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سارے حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ہی ملے گا جیسے مرنے کے بعد سب کو کفن ملتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹ لینے کا نام ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی بھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورت کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ خوش تو وہ رہتے ہیں جو جسموں سے محبت کرتے ہیں، روح سے محبت کرنے والوں کو اکثر تڑپتے دیکھا ہے۔ وہ عورت مرد کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے جو بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے بنا کر باہر جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دلوں میں تو رہ سکتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں نہیں۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت میں منا لے گا۔ ایک خوبصورت عورت کو زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر تھوڑی سی تو ہونی چاہیے، یعنی آٹے میں نمک کے برابر۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیوی اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگی رہتی ہے، لیکن دوسرے مردوں کا سوچتی بھی نہیں۔ تلخ حقیقت، شادی شدہ مردوں کو دوسری عورت پسند آتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن عورت کو اپنے خاوند کے سوا کوئی مرد پسند نہیں آتا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ صرف چہرے اور قد کاٹ سے مرد کبھی خوبصورت نہیں بنتا۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے،
لمحوں میں ریگستان میں بھی زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل کر تمہیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ شادی کے بعد سب سے خوش قسمت مرد وہ ہے جس کی نیک بیوی ہے، اور بد نصیب وہ ہے جو نیک بیوی کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارے۔ مرد کی طاقت، دولت، معیار اس کا میک اپ ہے جو اس کے سب کمزور رویوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، وہ دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ ہر عورت کو اتنا رنگین مزاج ضرور ہونا چاہیے کہ مرد اپنی تمام ضروریات گھر سے ہی پوری کر سکے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اے انسان، کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے نصیب بھی بدل جاتا ہے؟ کیوں معجزوں سے یقین کو کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے؟ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی رشتے ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اکڑنے والا مرد اور نظر انداز کرنے والا مرد عورت کے پاؤں میں گر کر اس سے محبت کی بھیک مانگے گا اگر عورت یہ ہنر جانتی ہو۔ مرد کو اپنی اداؤں سے دیوانہ بنانا جانتی ہو، مرد سے معافی منگوانا جانتی ہو، اسے نظر انداز کرے، اس کی طرف دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لے۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔